أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعة. محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو آیت ہوگی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رضاعت کے سلسلے میں فرمایا ہے. رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانا اس کو رضاعت کہا جاتا ہے. اسی طرح حقیقی ماں اگر نہ ہو یا حقیقی ماں کے رہنے کے باوجود بسا اوقات بچے کو کسی اور عورت کے پاس دیا جاتا ہے تاکہ وہ دودھ پلائے، اس کو رضاعی ماں کہا جاتا ہے. اسی سلسلے میں کچھ مسائل ہیں اس آیت کے اندر، آئیے ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور مائیں اپنی اولاد کو حولین 2 سال دودھ پلائیں. مائیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلاتی رہیں گی. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو اس مدت کو مکمل کرنا چاہتی ہے وہ مکمل کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم کی مدت میں اگر کوئی چاہے، کوئی ماں کہ اپنے بچے کو دودھ پلائی اور ختم کر دے، یعنی کہ یہ جو 2 سال کی مدت ہے اس سے کم میں، تو یہ بھی اس کے لیے گنجائش ہے. یہ پہلا مسئلہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قبل اس کے کہ میں دوسرے مسئلے کی طرف جاؤں، اسی مسئلے سے متعلق ایک اور بات ہے. دوسری آیت کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ عورت کا حمل میں اپنے بچے کو رکھنا اور پھر اسے دودھ پلانا، یہ ٹوٹل 30 مہینے ہیں. 30 مہینے ہیں. علماء اکرام نے اسی آیت سے استنباط کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمل کی اقل مدت، سب سے کم مدت حمل ٹھہرنے کی وہ ہے 6 مہینے. 6 مہینے. کیونکہ اگر ہم 2 سال نکال دیں، 30 مہینے سے 2 سال اگر نکال دیں دودھ پلانے کی جو مدت ہے تو بس بچتے ہیں 6 مہینے. تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے کم مدت اگر کسی عورت کو حمل ٹھہرتی ہے تو اس کی کم مدت ہے 6 مہینے، اس سے زیادہ جو 10 ماہ 10 دن ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد عورت کے ساتھ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ ہوتا ہے جو ابھی دودھ پی رہا ہے، یا تو پھر حمل میں تھا بچہ اور پیدا ہوا، اس کے بعد اسے دودھ پلانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بچے کی ماں کو خرچ دینا پڑے گا. رزقهن وکسوتهن بالمعروف، کھانے پینے کے خرچ، اخراجات. اسی طرح کپڑے جو پہنا جاتا ہے اس کے بھی اخراجات اس آدمی کو دینا پڑے گا جو پہلا جو شوہر تھا جس کا یہ بچہ ہے، اسی کو برداشت کرنا پڑے گا. کہا بالمعروف، عرف میں یعنی سماج میں جو رواج میں جو چیز چل پڑی ہے، یعنی اتنا پیسہ چاہیے مرد کے کھانے کے لیے، مرد کے پہننے کے لیے، اتنا پیسہ اس مرد کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تضار والدة بولدها، کہ ماں کو بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے. ماں کو
بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. کیسے؟ کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس نے طلاق دیا ہے وہ یہ چاہتا ہے، اس طرح سے تکلیف دیتا ہے اپنی بیوی کو جس کو طلاق دے دیا ہے کہ بچے کو چھین لیتا ہے، ماں سے الگ کر دیتا ہے، جبکہ بچے کا حق ہے کہ وہ ماں سے رہے اور دودھ پیے. تو یہ گویا کہ تکلیف دینا ہوا. اسی طرح تکلیف کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ دودھ وہ پلا رہی ہے وہ عورت، اس کے باوجود وہ آدمی خرچ نہیں دے رہا ہے، کھانے پینے، جی ہاں جو اخراجات ہیں اس کا خرچ ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ تکلیف دینے کی یہ صورتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، اسلام جو ہے مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جو ہے انصاف کی تعلیم دیتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورت پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک اسی جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ مرد پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. مرد پر کیسے ظلم ہوتا ہے، کیسے تکلیف دی جاتی ہے مرد کو جو شوہر طلاق دے دیا ہے لیکن اس کا بچہ ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ. ولا مولود لہ بولد، کہا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی ہے. تو اگر بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے بلکہ مرد کے گھر میں بچہ چھوڑ کے چلا جائے تو اس کی وجہ سے مرد کو، اس شوہر کو تکلیف ہوگی. ایک تکلیف کی صورت ہے. اسی طرح تکلیف کی صورت یہ بھی ہے، عورت کی طرف سے مرد کو تکلیف دینے کی صورت یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے جتنا خرچ ہے اس سے زیادہ وہ مطالبہ کر رہی ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ مطالبہ کر رہی ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اس آیت کے اندر وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. اور اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جس آدمی نے طلاق دیا ہے تو اس کی بیوی کے کوکھ میں وہ بچہ رہتا ہے لیکن اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. اب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پرورش اور اخراجات کون برداشت کرے گا، یہ سوال آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ جو آدمی مر گیا اس کی بیوی اور جو بچہ ہے تو وارثین جو ہیں جو اس کے مال کے حصے حقدار بنیں گے، انہی لوگوں پر وہ اخراجات برداشت کرنا ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح مرد پر تھا کہ تکلیف نہیں دینا چاہیے، اخراجات جتنی ضرورت ہے وہی پوری کرنا چاہیے. یہ تمام کے تمام جو مسئولیات ہیں، یہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کے وارثین پر آ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد وہ مرد اور جو وہ عورت ہیں یہ دونوں کیا کرتی ہیں کہ بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتے ہیں دونوں اپنے جو ہے مشورے سے یہ دونوں بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ کسی اور عورت کے پاس اس بچے کو بھیجتے ہیں، کسی اور عورت کے پاس اس بچے کو بھیجا جاتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اگر تم کسی اور عورت کے پاس دے رہے ہو بچے کو دودھ پلانے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں یاد رکھنا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، اس عورت کے لیے بھی جو اخراجات ہیں وہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا اجرت کے طور پر. چونکہ تمہارے بچے کو وہ عورت دودھ پلا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کی اجرت تمہیں ادا کرنا پڑے گی. اسی طرح حضرات ایک اور آخری مسئلہ ہے اس آیت سے متعلق رضاعت کے سلسلے میں کہ رضاعی ماں کیسی صورت میں ایک بچے کی رضاعت ماں بن جائے گی ایک عورت، یعنی رضاعت کب ثابت ہوگی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں رضاعت کا مطلب کیا ہے کہ غیر ماں وہ دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کے درجے میں آ جاتی ہے تو اس کو رضاعی ماں کہا جاتا ہے. یہ کب ثابت ہوگا؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ 2 سال کی مدت کے اندر اگر وہ بچہ جائے اور دودھ پیے، 2 سال کے اوپر نہیں بلکہ 2 سال کے اندر، اور دودھ وہ بچہ ایسے استعمال کر رہا ہے جیسا کہ وہی اس کی غذا ہے، دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں رضاعت ثابت ہوگی، وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی اس بچے کی. اسی طرح محدثین نے فرمایا کہ کم از کم کتنی مقدار میں اگر بچہ دودھ پیے تو رضاعی ماں بن جائے گی وہ عورت. کہا کہ 5 مرتبہ، کم از کم 5 مرتبہ بالکل سیراب ہو کر پیٹ بھر لیتا ہے بچہ، دودھ پیتا ہے، 5 مرتبہ کم از کم اگر ایسا کیا تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے اور رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اس بچے کے لیے
وہ عورت اپنی ماں کی طرح ہو جاتی ہے، اس عورت کی جتنی اولاد ہیں وہ بھی اس کے جو ہے بھائی اور بہن کی طرح ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آیت اور اس کے تعلق سے جو مسائل تھے ہم نے معلوم کیا۔ اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 234 کے اندر کچھ اور مسائل کا ذکر کر رہا ہے، ایسی عورت کے سلسلے میں جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ عربی زبان میں اس کو متوفی عنہا زوجہا کہا جاتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ تو وہ عورت کتنی مدت تک انتظار کرے گی دوسری شادی کے لیے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ اور 10 دن، اس کے بعد وہ چاہے تو دوسری شادی کسی اور مرد کے ساتھ کر سکتی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ لیکن حضرات اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہ تو نارمل حالت جو میں نے بتلایا آپ کو، اگر وہ عورت حمل کی حالت میں ہے تو اس کی کیا مدت ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ جیسے قرآن مجید میں خود ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جب تک حمل ختم ہو جائے، یعنی کہ بچہ پیدا ہو جائے، تب تک اس کی عدت کی مدت ہے۔ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ سبیہ اسلمیہ ایک صحابی تھیں، ایک صحابیہ تھیں، ایک عورت ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ حمل کی حالت میں تھی۔ تو ایسا ہوا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر حمل سے ہے عورت تو 4 ماہ 10 دن کی جو مدت ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ مدت ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی مدت ہو سکتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے وہ حدیث یہ واقعہ ہم نے معلوم کیا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ واقعہ۔ اس کے بعد آئیے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ زیب و زینت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ جو عدت ہے 4 ماہ 10 دن، اس میں عورت نارمل حالت میں رہے، زیب و زینت سنورنا بن سنورنا، جی ہاں ایسا نہ کرے، بلکہ وہ نارمل زندگی گزارے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں، کبھی کہا کہ سرما نہ لگائے عورت، اسی طرح عورت اپنے شوہر کے گھر ہی میں رات گزارے، کسی اور جگہ نہ جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اس عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عدت میں ہے۔ لیکن جب یہ عدت مکمل ہو جاتی ہے تو کہا کسی آدمی کو یہ حق نہیں بنتا، اس کے اولیاء کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس عورت کو زیب و زینت اختیار کرنے سے روکے، کیونکہ اس عورت کو اب ضرورت پڑتی ہے کسی اور دوسرے شوہر کی۔ تو یہ فطری بات ہے، کسی دوسرے شوہر نئے شوہر کی جب ضرورت پڑے گی تو اس کو زیب و زینت اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ متوفی عنہا زوجہا جو عورت ہے اس کے بارے میں یہ مسائل تھے۔ اس کے بعد آئیے حضرات کہا اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 235 کے اندر وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ۔ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ جب عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ عورت عدت کی حالت میں ہوتی ہے تو کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس وقت پیغام بھیجے شادی کے لیے، نکاح کے لیے پیغام بھیجنا اس وقت جائز نہیں ہے، لیکن ایک صورت میں جائز ہے۔ کہا کہ اشارے اور کنائے کے ذریعے سے، صراحتاً نہیں بلکہ اشارہ اور کنائے کے ذریعے سے مثال کے طور پر اس کے جو ولی ہیں، اس کی جو ذمہ داران ہیں، ان سے کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔ وہ صراحتاً نہ کہے کہ مجھے فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے جو عدت میں ہے، بلکہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، یعنی کنایا اور اشارے سے کہہ سکتا ہے، لیکن صراحتاً ایسا پیغام نہیں بھیج سکتا کہ میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا
لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے وہ جو عدت کی حالت میں عورت ہوتی ہے تو چھپ چھپا کر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر عقد کر لیتے ہیں. عقد یعنی نکاح یعنی قبول ایجاب و قبول جو ہوتا ہے اس کو عقد کہا جاتا ہے. تو چھپ چھپا کر بہت سارے لوگ ایسا کر لیتے ہیں, یہ گناہ کی بات ہے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو آیت ہے, آیت نمبر 236, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مہر کے سلسلے میں کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے کہ جب عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس وقت مہر کے بارے میں کچھ مسائل آتے ہیں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے, آیت نمبر 236 کے اندر, لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. کہا کہ ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا ہے لیکن اس عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے اور اس عورت کو کتنی مقدار میں یعنی مہر ادا کریں گے یہ بھی طے نہیں ہوا ہے. دو چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے, تبھی چل کر ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ عورت طلاق شدہ ہے لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مہر ادا کرے گا شوہر وہ متعین نہیں ہوا ہے کہ کتنی مقدار ہوگی اس کی. دو چیزیں. تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو کیا مرد کو کچھ ادا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ کہا کہ جی ہاں, متع طلاق کہا جاتا ہے اس کو, کہ کچھ پیسے یا کچھ ضرورت کی چیزیں ادا کرنی پڑے گی. ایسا ہی نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ کچھ پیسے یعنی رواج کے سماج کے مطابق جو کچھ دیا جاتا ہے مہر میں یا تو اس سے کچھ کم وہ آدمی جو آدمی طلاق دے رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. اگر آدمی مالدار ہے تو کچھ زیادہ دے, اگر آدمی کچھ پیسے اس کے پاس کم ہے تو کچھ کم پیسے ہی اس کو دے دے, ایسا ہی نہ بھیجے. یہ پہلی صورت تھی. اس کے بعد حضرات اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت 237 کے اندر ایک اور صورت, ایک اور شکل عورت کی بتلائی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. یہ جو پہلی صورت تھی دو چیزیں اس کے ساتھ تھی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ یاد رہے گا تبھی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اس عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی تھی اور اس عورت کو کتنا مہر ادا کریں گے وہ بھی طے نہیں ہوا تھا, تو ایسی صورت میں اپنی استطاعت کے مطابق مرد کچھ ادا کرے گا. اب آئیے یہ دوسری صورت ہے کہ وہ عورت طلاق شدہ عورت ابھی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لیکن مہر جو ہے متعین ہے, مہر متعین ہے, تو کہا اللہ تعالیٰ نے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, جتنا مہر متعین ہوا ہے اس کا آدھا ادا کرنا پڑے گا. اگر 1,00,000 روپے مہر متعین کیا گیا ہے تو 50,000 روپے ادا کرنا پڑے گا. جی ہاں. پھر لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا إِلَّا أَن يَعْفُونَ, لیکن ہاں اگر عورت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہم معاف کر دیتے ہیں تو الگ بات ہے, تو الگ بات ہے. إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, یا تو پھر جو شوہر ہے وہ معاف کر دے. شوہر کیسے معاف کرے گا, اس کی کیا صورت ہوگی؟ مثال کے طور پر عبداللہ نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کو طلاق دے دیا. جی ہاں, اور شادی کے وقت اس نے 1,00,000 روپے مہر ادا کیا تھا اور مکمل نقد مہر اس نے دے دیا. اب طلاق جب دے رہا ہے تو ایسی عورت کو یعنی غیر مدخلہ اور مہر بھی متعین ہے, جب طلاق دے رہا ہے تو اس وقت عبداللہ آدھا جو حصہ ہے مہر کا وہ پائے گا, لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا, یعنی دے دیا ہے پھر واپس آدھا نہیں لے رہا ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہے کہ آدمی معاف کر دے, ایک دوسرے کو معاف کر دے. عورت کی طرف سے اگر معافی ہو جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے. مرد جس نے آلریڈی ادا کر دیا ہے لیکن وہ آدھا رقم یا تو کچھ بھی ہو آدھا حصہ نہیں لینا چاہ رہا ہے, تو اگر ایسا کرے گا
تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ اچھی بات ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہے. یہ جو ہے طلاق شدہ عورت اور اس کے مہر کے سلسلے میں بات تھی. میں آپ کو مختصر انداز میں بتاؤں کہ جس عورت کو طلاق دیا جاتا ہے تو اس کی ٹوٹل 4 صورتیں ہوتی ہیں، 4 شکلیں. اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو کچھ فرق ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں، بہت آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. نمبر 1 کہ ایسی عورت جس کا نکاح ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہم بستری بھی ہوئی ہے اور اس کا مہر بھی متعین ہے، ہم بستری بھی ہوئی، مہر بھی متعین ہے، تو اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو کچھ نہیں پائے گا. مکمل مہر کا حق اس عورت کو ہے. یہ پہلی بات ہے، پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق دے دیا مرد تو وہ عورت سے ہم بستری ہوئی ہے، ہم بستری ہونے کے ساتھ ساتھ مہر متعین نہیں ہے. جب وہ نکاح کر رہا تھا تو اس نے مہر کو متعین نہیں کیا، تو کہا ایسی صورت میں اس کو مہر مثل ادا کرنا پڑے گا. مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ سماج میں دیکھا جائے گا جس عورت سے، جس لڑکی سے اس آدمی کی شادی ہوئی ہے، اس کیٹیگری کے، اس درجے کی جو عورت ہے یا لڑکی ہے، اس کو عام طور پر کتنا مہر دیا جاتا ہے، تو اتنا مہر جو ہے اس آدمی کو ادا کرنا پڑے گا. یہ دوسری صورت تھی. دوسری صورت یعنی ہم بستری بھی ہوئی ہے اس سے لیکن مہر متعین نہیں کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں بس ایک تخمینہ لگایا جائے گا کہ ہمارے سماج میں ایسی عورت کو کتنا مہر دیا جاتا ہے، اتنا ہی دیا جائے گا. یہ دوسری شکل تھی. تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری اور چوتھی شکل میں عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے. تو میں تیسری صورت کو پہلے بتاؤں آپ کو کہ عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے اور لیکن مہر متعین ہو گیا ہے، مہر متعین ہو گیا، جیسا کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا. تو ایسی صورت میں آدھا مہر کا جو حصہ ہے وہ عورت پائے گی. چوتھی شکل کیا ہے؟ ہم بستری نہیں ہوئی ہے اور مہر بھی متعین نہیں ہوا ہے، ہم بستری بھی نہیں، مہر بھی متعین نہیں. تو کہا کہ ایسی صورت میں یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ وہ مرد جو ہے وہ کچھ پیسے یا تو کچھ چیزیں جس سے فائدہ ہو جائے عورت کو وہ ادا کر دے گا. یہ 4 شکلیں ہیں طلاق شدہ عورت کی مہر ادا کرنے کے سلسلے میں. اس کے بعد آئیے حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں ازدواجی زندگی کے تعلق سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نکاح، طلاق، خلا، اس طرح سے جو ہے بچے کو دودھ پلانے کے سلسلے میں. یہ آخری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر کے ختم کروں گا آج کا درس انشاءاللہ. بس 2-3 مسائل ہیں اس کے اندر. آیت نمبر 238. اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. آپسی جو تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد اپنے حق کے بارے میں بتلایا کہ لوگوں تم نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاة الوسطى، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں نمازوں کی حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے. محافظہ علی الصلاة جو عربی زبان میں کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت، وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کہا علماء اکرام نے کہ نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا. ایسا نہیں کہ بالکل آخری وقت پہ ادا کرتا ہے کوئی آدمی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے سنت، واجبات اور جو اس کے ارکان ہیں ان تمام کو مکمل طریقے سے آدمی ادا کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ محافظہ علی الصلاة، نماز کی پابندی کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا خصوصاً تمام نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے الصلاة الوسطى کے بارے میں فرمایا کہ درمیانی نماز کی بھی تم پابندی کرو. حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے. الصلاة الوسطى یہ عصر کی نماز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. وہ حدیث صحیحین کے اندر موجود ہے. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ قبورهم واجوافهم نارا. ان دشمنوں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا. یہ جو درمیان کی جو نماز تھی اس سے ان لوگوں نے ہمیں غافل کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے سینوں کو آگ سے بھر دے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا کی اور ساتھ میں اس کے بعد الصلاۃ الوسطیٰ کے بعد کہا صلاۃ العصر. تو اس سے پتہ چلا کہ درمیانی نماز کا مطلب اس آیت کے اندر جو درمیانی نماز کا ذکر ہے وہ عصر کی نماز مطلب ہے. اس کے بعد اس آیت کا آخر حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقوموا للہ قانتین کہ لوگوں تم کھڑے ہو جاؤ خشوع و خضوع کے ساتھ. وقوموا للہ قانتین. قنوت قانت کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا یا تو اس کے اندر خشوع خضوع کا مطلب ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے ادھر ادھر نہ سوچے، ایسی ویسی حرکتیں نہ کرے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا براہ ہم نے وہ حدیث سنی ہے کہ ایسا لگے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا تو کم از کم ہمیں یہ محسوس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس ہوگا کسی آدمی کے اندر تو آدمی کے پاس خشوع و خضوع آ جائے گا. قنوت کا ایک دوسرا معنی بھی فرمایا مفسرین نے سکوت، خاموشی کے ساتھ. جی ہاں، پہلے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں یہ اجازت تھی. اجازت کا مطلب ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ آدمی نمازوں کی حالت میں باتیں نہ کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر ابھی نماز شروع ہو گئی ہے، ایک رکعت کسی صحابی کو چھوٹ گئی ہے، بازو والے سے آ کر پوچھتے ہیں ابھی کتنی رکعت ہوئی ہے، بازو والے سے آ کر پوچھتے ہیں ابھی کتنی رکعت ہوئی ہے، پھر وہ جوائن کرتے ہیں. تو نماز کی حالت میں باتیں کرنا یہ درست تھا اس زمانے میں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین کہ لوگوں تم نماز میں بالکل خاموشی کے ساتھ ٹھہر جاؤ. اس کے بعد بس ایک آخری حصہ ہے، کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ آیت نمبر 239 ہے لیکن اسی سے متعلق ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. کہا کہ اگر تمہیں خوف ہو، خوف کی حالت میں تمہیں نماز ادا کرنا ہو، بہت یعنی ڈر کا ماحول پیدا ہوا ہے، تو کہا ایسی صورت میں تم اگر پیدل بھی چلنا پڑے لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تم پیدل بھی نماز کو ادا کر سکتے ہو. اور رکبانا اگر تم سواری پر ہو تب بھی تم سواری کی حالت میں نماز کا وقت آ گیا ہے تو تم نماز ادا کر سکتے ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. لیکن جب تم امن کی حالت میں ہو، بس نارمل کنڈیشن ہے، سب امن و سکون کے ساتھ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمہیں سکھایا ہے، تعلیم دی ہے نماز پڑھنے کی، تو اسی کے مطابق تم نماز ادا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.